बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन, रब्बि ज़िदना इल्मा व अमलन मुतक़ब्बला, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम व अदब है, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी रमज़ान मौसम बहार के नाम से, आज हम उसमें लेंगे कि रोज़े का असल मकसद क्या है। रोज़ा, देखिए आप, हर काम का एक मकसद होता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम खाना खाएं, एनर्जी कलेक्ट करें और फिर हम ज़िंदा रहें। इसी तरीके से क्या है, हर काम का एक मकसद होता है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने आप को खड़ा करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ये सारे काम हम करते हैं। तो हर चीज़ का एक मकसद होता है। अब फिर क्या है, रमज़ान जब आता है तो रमज़ान का मकसद अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तक़वे की सिफ़त पैदा हो। तो तक़वे की सिफ़त क्या है, ये रोज़े में इंसान को मुत्तक़ी बनाता है। इसमें अल्लाह ताला का खौफ इंसान के दिलों में आता है, अल्लाह ताला की परहेज़गारी उसके अंदर आती है। अपने आप को बचाते हुए और अपने आप को गुनाहों से, बुराइयों से, सारी चीज़ों से इज्तनाब करते हुए वो क्या है, फिर अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ढालता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी क्या है, मुत्तक़ी, वो इंसान मुत्तक़ी हो जाता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया ताकि तुम में तक़वे की सिफ़त पैदा हो। तो देखते हैं कि रोज़ा का जो असल मकसद है वो क्या है, उसके कुछ मकासिद हैं। उसमें हम लेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स जो कि हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। पहला ये है कि इंसान झूठ से बचना चाहिए, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे तरीक़ों से रोज़े का असल मकसद की तरफ मुसलमानों की तवज्जो करवाई है और फिर ये समझाया है कि मकसद से गाफिल होकर भूखा और प्यासा रहना कुछ भी मुफीद या कोई भी फ़ायदामंद नहीं है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यदउ क़ौल ज़वारी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमुहु व शराबुहु। जिस किसी ने रोज़ झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ही ना छोड़ा, तो उसका खाना और पानी छोड़ देने की अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं। फिर एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन सियामिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला दमाउ व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि रोज़े से भूख प्यास के सिवा इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, और बहुत से रातों को खड़े होने वाले ऐसे हैं कि इस क़ियाम से रज्जगे के सिवा इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो इन दोनों हदीसों का मतलब बिल्कुल साफ है कि इनसे साफ हमें ये मालूम हुआ कि महज भूखा रहना, प्यासा रहना ये अल्लाह ताला की इबादत नहीं है, बल्कि असल इबादत का ज़रिया ये है कि असल इबादत में अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदे के अंदर खौफ खुदा पैदा हो, जिसकी वजह से खुदा के क़ानून की वो खिलाफ वर्जी ना करे और फिर मोहब्बत इलाही के बिना पर, अल्लाह से मोहब्बत की बिना पर उसके काम के लिए वो क्या है, फिर शौक़ अपने अंदर पैदा करे, उस काम के लिए वो लपके और फिर अपने आप को बुराइयों से बच जाए। सबसे पहला देखिए, इंसान बिजनेस करते वक्त झूठ बोलता है, कोई मामलात करते वक्त झूठ का इख्तियार करता है। तो इस तरीके से झूठ क्या है, ये सबसे बड़ा फसाद और फितना है जो हमारे माशरे में, मतलब ये आम भी है और फिर इससे कई नुकसानात भी हमें होते हैं। तो सबसे पहले जो रोज़े का मकसद है वो झूठ से बचना। दूसरा यह है कि ईमान और एहतिसाब। देखते हैं रोज़े का जो असल मकसद की तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तवज्जो दिलाई है, यह है कि मन सामा रमज़ानन ईमानन व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। यानी जिसने रोज़ा रखा और ईमान और एहतिसाब के साथ उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब ईमान का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के मुतालिक एक मुसलमान को जो अक़ीदा होना चाहिए, वो अक़ीदा जहन में पूरी तरह ताज़ा रहे कि अल्लाह ताला को मानना, अल्लाह ताला के फ़रिश्तों को मानना, क़यामत के दिन से डरना, ये सारी चीज़ें ईमान में आती हैं।
اور پھر انسان اس کے حساب سے اپنے آپ کو ہمیشہ پوری تازہ رکھے پوری طریقے سے، اور پھر اپنے آپ کو ایمان کا جو احتساب ہے اس کو چیک کرتا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت اپنے خیالات کو، اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا، کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام نہیں کر رہا، کہیں وہ حرام کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں وہ جھوٹ اور برائیوں کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر رہا ہے۔ تو ان دو چیزوں کے ساتھ کیا ہے، جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا تو وہ اپنے پچھلے گناہ بخشوا لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو تب جا کر پھر اپنے مالک کی طرف سے وہ کیا ہے، وہ پوری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرے گا۔ پھر جیسا کہ آتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی اگر ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اپنے اعمال کو چیک کر کے ہم اپنے آپ کو ہر برائی سے بچاتے رہیں گے تو پھر ہمارے سارے گناہ کیا ہے پھر بخشوائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے گناہوں سے بچنے کی ڈھال۔ اب دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، الصیام جنت اذا کان یوم الصوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب فإن صائبه احد وقتله فلیقل انی مرء صائم۔ روزے ڈھال کی طرح ہے کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے، اسی طرح روزے بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کا استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس سے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں تمہارے اس کام میں شامل ہوں گا۔ تو یہ کیا ہے، روزہ جو ہے انسان کو، مسلمان کو ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی برائی کی طرف ورغلاتا بھی ہے، غصے میں بھی لاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے، یا پھر کوئی برائی کی طرف بلاتا ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو یہ کہہ کر روک لیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور پھر کوئی برائی کی دعوت دیتا ہے تو وہ پھر برائی کی دعوت پہ قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر جھوٹ سے، ہر برائی سے، ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، یہ سوچ کر کے میں روزے سے ہوں۔ تو اس طرح اس کا جو روزہ ہے، وہ روزہ کیا کرتا ہے، اس سے گناہوں سے بچنے کی ڈھال کی طرح وہ کام کرتا ہے۔ اب چوتھا ہے نیکی کی حرص۔ اب دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کے شوقین بن جانا چاہیے، خاص طور پر اس حالت میں کہ اس کے اندر اپنے دوسرے بھائی کے لیے ہمدردی کا جذبہ پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے، تاکہ وہ خود بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کس طریقے سے غریبی اور مصیبت میں گزارتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے۔ کوئی سائل یعنی کوئی مانگنے والا ان کے پاس آتا تو زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا اور کوئی قیدی قید میں نہیں ہوتا تھا۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنے نیکی میں کیا ہے حرص بھی کرتے اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق رکھتے اور پھر رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا روزے میں کیا ہم لوگوں پر رحم کرتے ہیں، کیا ہم ہمارے خادموں پر رحم کرتے ہیں، یا پھر ہم ہمارے نوکروں پر جو بھی ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، یا ہم سے کمتر جو لوگ ہوتے ہیں، یا پھر ہم سے کم پیسے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا ہم ان کی مدد کرتے ہیں، یا کیا ہم انہیں کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں، یعنی ہم کس طریقے سے رحیم اور شفیق ہو سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کا الگ الگ اس میں جواب ہو سکتا ہے کہ کچھ مالدار ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، اور کچھ وسط فیملی کے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم ہماری جتنی طاقت اور جتنی ہماری استطاعت ہوگی اس کے حساب سے ہم اپنے اندر وہ رحیمیت اور شفیقت پیدا کر سکتے
سکتے ہیں اور پھر لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں اور اللہ کو منا سکتے ہیں۔ اب پانچویں چیز یہ ہے کہ افطار کروانا۔ اب اس کے بارے میں دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا اور اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کی ہوئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات بتائی کہ جو روزے دار روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، بغیر روزے دار کی نیکی میں کمی کیے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مطلب جو رحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھلانا پسند کرتے ہیں۔ اپنے پاس جو مال ہے اس میں سے ہم لوگوں کو افطار کروائیں، کھجور ہے کھجور سے، پانی ہے پانی سے، ہم جس طریقے سے لوگوں کو افطار کروا سکتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھلا سکتے ہیں، تو ہم ہماری حیثیت اور طاقت کے حساب سے ہم پھر روزے کا جو یہ مقصد ہے اس کو پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورے کام ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اپنے اعمال کو رکھتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سارے کام تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے اور ہمارے سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے جو روزے ہیں اس کے مقصد کو پورا حاصل کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے رمضان کی عبادتوں کو، تلاوتوں کو، روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کمی اور کوتاہی اس میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔